زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر منحصر ہے۔ زمین اور چاند تاریک کرے ہیں اور یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے ایک کا سایہ دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن اور سورج پر پڑتا ہے تو سورج گرہن کہلاتا ہے۔ سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اس بات سے شاید کم ہی لوگ واقف ہوں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاند اور سورج کو گرہن کب اور کن وجوہات کی بنا پر لگتا ہے۔ سورج گرہن کی تاریخ۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج کا گرہن لگنا اللہ کی بندوں سے ناراضی کی نشانی ہے۔ اسلام میں سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہے۔ سائنسی حقیقت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ سورج گرہن۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ زمین کا چاند سے جتنی مسافت کا راستہ ہے، اس سے 400 گنا زیادہ راستہ سورج اور چاند کے درمیان ہے۔ اس لیے زمین سے سورج گرہن واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں، کیونکہ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی بار دیکھا جا سکتا ہے۔ جزوی سورج گرہن سورج کو گرہن لگنے کی ایک قسم ہے۔ سورج گرہن کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق کسی بھی چاند اور سورج گرہن میں 13 سے 15 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے حساب سے چاند کو گرہن 13، 14 یا 15 کو، جبکہ سورج گرہن 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ اب تک کا دیکھا جانے والا سب سے طویل سورج گرہن سن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا ہے، اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ یہ تھی سورج گرہن کے متعلق چند معلومات۔ اب ہم چاند گرہن کی بات کرتے ہیں۔ زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، کیونکہ یہ اس کی گردش پر منحصر ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ چاند اور زمین کا سایہ سورج کے درمیان سال میں 2 بار آتا ہے اور ان کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن، اور سورج پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی کرنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے اندر سورج گرہن یا چاند گرہن کا نہ تو کسی کے احساسات پر کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ کسی کے خیالات پر، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور نہ کسی کی طبیعت اور فطرت اس سے متاثر ہوتی ہے، نہ اس سے حاملہ عورت کا حمل متاثر ہوتا ہے اور نہ وہ خود متاثر ہوتی ہے۔ یہ سب توہم پرستی ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند گرہن لگا، قدرتی طور پر اس دن آپ کے لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس لیے چاند گرہن لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کی تردید کر دی اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند نہ کسی کی وفات پر اور نہ کسی کی پیدائش پر گرہن والے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو تم نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، استغفار کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج یا چاند گرہن لگتا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اعلان کرواتے نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا اہتمام کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک بنانے کا نام شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا،
جو کچھ قیامت کے بعد ہوگا، اگر کوئی کام ہوتا تو کیسے ہوتا، یہ سب جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ خصوصیات کسی اور میں مان لی جائیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے، یعنی کہ گرہن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کیا